بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دین اسلام میں قیام اللیل کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ بندہ مومن اپنی نیند کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور صلاۃ التہجد ادا کرتا ہے۔ اس قیام اللیل کی صورت نماز تراویح ہے، جو کہ حدیث اور صحابہ کے عمل اور جمع امت سے ثابت ہے کہ مسلمان رمضان میں پورا مہینہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کر کے قیام اللیل کی فہرست میں اپنا نام درج کرواتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی۔ خلیفہ راشدین رضوان تعالی اجمعین نے نماز تراویح کی مدامت فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلیفہ راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازمی کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف میں ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ترتیب کے ساتھ نماز تراویح امت مسلمہ قرآن کی سماعت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال اس رات میں قیام فرماتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ، اے چادر اوڑھنے والے بھی رات میں تھوڑا قیام کیا کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ سورۃ مزمل میں روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے سابقہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بلکہ آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین تربیت ہے۔ عبادات میں روزے کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا، یا علی علیہ السلام، کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جس کا روزہ قبول نہیں ہوتا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، 4 ایسے لوگ ہیں یا 4 ایسے مسلمان ہیں جس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا اور ان کے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے قیامت کے ان کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور ان کے لیے ذرا بھی فائدہ مند نہ ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یا حضرت علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ تو فرمایا، پہلی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، بس جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، جو کہ صاحب علم ہیں، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہل بیت طہار میں آپ نہایت اعلیٰ عرفہ مقام پر فیض ہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی نہ ہو، اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی عورت کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ ایک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف نہیں، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، اور پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ سورۃ النساء کا ترجمہ آیت نمبر 34۔ حضرت ابن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئیں۔ ضرورت پوری ہونے پر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رکھ رہو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا، میں حق التوبہ کوشش کرتی ہوں۔
کہ ان کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پورا خیال رکھنا، وہی تمہاری جنت بھی ہیں وہی دوزخ بھی ہیں۔ حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے اور صحیح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے تو اس عورت کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی قرآنی آیات اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن میں ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت فرما برداری کی بے پناہ اہمیت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری طرف فرزند یعنی کہ بیٹا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اس کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اسے کو بہت دور کر دیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نجات اور رحمت خداوندی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس خدمت کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکتا ہے۔ مومن کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی جسمانی خدمت اور سہارے کی ضرورت ہے تو وہ برے کار لائے، یعنی کہ اس کے تمام کام کرے، مالی ضرورت کا لحاظ رکھے، ہر وہ کام کرے جو ان کی راحت و سکون ہو اور خوشی اور آسانی کا باعث ہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ایسا احسان جو اپنے والدین کی خدمت سے نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کا مرتب ہوا تو ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا ہو، جب تک کہ وہ اپنے مالک کے واپس نہ آ جائے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ جبکہ چوتھا مسلمان جس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا وہ ہے جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی اپنے امام کی نافرمانی کرنے والے شخص کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ قرآن مجید میں سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت امیر کی اطاعت کا حکم کچھ یوں فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ سبحانہ اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بعد امیر یا جو تم پر حکومت والا ہو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آخری حصے میں بھی فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امام یعنی کہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ میری پیاری بہنوں، رمضان مبارک بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کے طور لاکھوں مسلمان جہنم سے آزادی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ 4 ایسے بد نصیب مسلمان ہیں جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے روزے قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، نمبر 2 والدین کی نافرمان اولاد، نمبر 3 اپنے آقا کا نافرمان، نمبر 4 اپنے امیر یعنی امام کا نافرمان انسان۔ غور کیجئے کہیں خدا نخواستہ آپ بھی تو ان 4 میں شامل نہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور عادت پر قائم رکھے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا آمد ہے، جتنا بھی ہو سکے ماہ رمضان کی تیاری کر لیں، نماز قرآن کی عادت ڈالیں، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ مسلمان ہوں اور آپ کے والدین کافر ہوں اور تم سے کچھ بھی مانگیں تو مت چھڑکو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری والدہ محترمہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے کہتی محمد
تو میں کہتا ہوں یا لبیک امی۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں جتنا بھی ہو سکے والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔